اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ عزیز طلباء، السلام علیکم۔ میرا نام سحر مقبول ہے اور میں ڈویژنل پبلک اسکول اور کالج ساہیوال میں اردو کی معلمہ ہوں۔ پیارے بچوں، گزشتہ اسباق میں ہم نظم، حمد کا مطالعہ، اس کا خلاصہ اور مشقی سوالات حل کر چکے ہیں۔ آپ ان اسباق کو بہت اچھی طرح ذہن نشین کر چکے ہوں گے۔ اپنے آج کے سبق میں ہم خطوط نویسی یعنی خط لکھنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ ابتدائی دور سے ہی خط و کتابت کو بہت اہمیت حاصل رہی ہے۔ پہل خط و کتابت بادشاہوں اور امراء کے درمیان ہوا کرتی تھی۔ حکمران اپنی سلطنت میں ہونے والے واقعات کی خبر خط و کتابت کے ذریعے رکھتے تھے، اور اس مقصد کے لیے کبوتروں کا استعمال کیا جاتا تھا۔ بعد ازاں اس مقصد کے لیے ڈاک چوکیاں قائم کی گئیں۔ موجودہ دور میں خط و کتابت کا سلسلہ بہت کم ہو گیا ہے، مگر آج بھی اس کی اہمیت اپنی جگہ موجود ہے۔ آئیے اب ہم اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے خطوط نویسی۔ آج خطوط نویسی میں ہم سب سے پہلے خط کی تعریف بیان کریں گے، خط کی اقسام بیان کی جائیں گی، خط کے ارکان بیان کیے جائیں گے، آخر میں خط کا خاکہ بتایا جائے گا۔ ان نکات اور خاکہ کی مدد سے آپ خط اور درخواست میں فرق کر سکیں گے۔ روزمرہ زندگی میں خط و کتابت کا استعمال کر سکیں گے، اور خط لکھتے وقت خط کے حصوں کی ترتیب کو ملحوظ رکھیں گے۔ خط کی تعریف۔ خط کو نامہ اور مکتوب بھی کہتے ہیں۔ خط لکھنے والا کاتب اور جسے خط لکھا جا رہا ہو مکتوب علیہ کہلاتا ہے۔ موجودہ دور میں مکتوب نگاری کا انداز بدل چکا ہے۔ طویل تمہیدی فقرات اور لمبے القاب و اداب ترک ہو چکے ہیں۔ مطلب کی بات کو سیدھے سادھے اور مختصر انداز میں بیان کرنا خط کی خوبی سمجھا جاتا ہے۔ خطوط کی اقسام۔ خطوط کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1، ذاتی خطوط۔ ان میں رشتہ داروں، دوستوں، عزیز و اقارب وغیرہ کو لکھے جانے والے خطوط شامل ہیں۔ ان خطوط میں ہم اپنے گھریلو حالات بیان کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، کاروباری خطوط۔ وہ خطوط جن کے ذریعے سے ہم خرید و فروخت اور لین دین کے معاملات طے کر سکتے ہیں، کاروباری خطوط کہلاتے ہیں۔ نمبر 3، سرکاری خطوط۔ ان کا تعلق حکومت سے ہوتا ہے۔ ان میں درخواستیں اور دستاویز بھی شامل ہیں۔ یہ وہ خطوط ہیں
جو ملازمین اپنے محکمے والوں کو لکھتے ہیں۔ خط کے حصے۔ خط کے 6 حصے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، مقام روانگی اور تاریخ۔ مقام جہاں سے خط لکھا جا رہا ہے اس جگہ کا نام، جس تاریخ کو لکھا جا رہا ہے۔ نمبر 2، القاب، جس کو خط لکھا جا رہا ہے اس کے مخاطب کرنے کے طریقہ کو القاب کہتے ہیں۔ آداب، سلام وغیرہ لکھنے کا طریقہ آداب کہلاتا ہے۔ نفس مضمون، خط کا موضوع جس وجہ سے خط لکھا جا رہا ہے، اس میں خط لکھنے کا مقصد بیان کیا جاتا ہے۔ اختتام، خط کو ختم کرنے کا صحیح طریقہ اختتام کہلاتا ہے۔ مکتوب علیہ کا پتہ، خط کے لفافہ پر مکتوب علیہ کا پتہ تحریر کرنا ہوتا ہے تاکہ خط مقررہ جگہ تک پہنچ سکے۔ خط کا خاکہ نمبر 1۔ سب سے پہلے صفحہ کے دائیں کونے پہ مقام لکھا جاتا ہے، اس کے بعد اسی کے نیچے تاریخ لکھی جاتی ہے۔ القاب یعنی خط لکھنے والے کو مخاطب کرنے کا طریقہ۔ آداب یعنی سلام و تسلیمات، اس کے بعد نفس مضمون، اور آخر میں خط کا اختتام کیا جاتا ہے۔ خط کا خاکہ نمبر 2۔ از امتحانی مرکز، مورخہ یعنی تاریخ، القاب پیاری امی جان یا جس کے نام خط لکھا جا رہا ہو، آداب یعنی السلام علیکم، اس کے بعد نفس مضمون یعنی خط لکھنے کا مقصد، اور اختتام میں بائیں کونے پر آپ کا فرما بردار یعنی نام اور الف پہ جیم۔ اہم نکات، خط سادہ اور آسان زبان میں لکھیے۔ خط کے اوپر دائیں کونے میں اپنے شہر، گاؤں یا امتحانی مرکز لکھیں۔ اس کے نیچے تاریخ اور مہینہ لکھیں۔ جس کو خط لکھا جا رہا ہے اس کو مخاطب کریں، جیسے امی جان، ابو جان یا چچا جان وغیرہ۔ اچھی انداز میں مختصر سی دعا سلام لکھیں۔ نمبر 6، نفس مضمون کو زیادہ نہ پھیلائیے، مناسب اور موزوں الفاظ میں خط لکھنے کا مقصد بیان کیجیے۔ نمبر 7، اختتام پر خط کی بائیں جانب آپ کا پیارا بیٹا، بیٹی یا بھائی لکھیں۔ اس کے نیچے صرف الف بے جیم لکھیں۔ گھر کا کام، گھر کے کام میں آپ خط کے حصے اور خاکہ نمبر 2 کو خوش خط کر کے اسکول کی کاپیوں پر لکھیں اور خط کے اہم نکات یاد کریں گے۔ آج کی اہم بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم کی جستجو میں کسی راہ کا مسافر ہوا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔